يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اس کے متعلق میں گزشتہ سمجھا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا ہے۔ آیت تو میں نے سمجھا دی تھی، لیکن آیت میں جو فرمایا گیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اس کے متعلق میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ میں نے بتلایا تھا کہ انسان اور شیطان کی دشمنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ انسان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا، جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت سے کھا لیا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور انسان دین پر ثابت قدم رہ کر اس کی ناک زمین میں رگڑتا رہے گا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور انسان دین پر ثابت قدم رہ کر دین پر عمل کر کے اس کی ناک زمین میں رگڑتا رہے گا۔ اچھا، میں نے یہ بھی بتلایا تھا چونکہ اس کی روشنی میں کافی باتیں مجھے سمجھانی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے 1-2 مجلس اس کو سمجھانے میں لگے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ شیطان کی جو دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہتھیار ہے۔ میں اس مجلس میں گزشتہ سنیچر سے پہلے والے سنیچر کو یہ سمجھا چکا ہوں کہ اس کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہے اور وہ ہتھیار ہے وسوسہ ڈالنا۔ سب سے پہلے میں نے وسوسے کی ایک قسم بیان کی تھی، وہ عقائد اور ایمانیات کے متعلق تھی۔ وسوسے کی پہلی قسم جو عقائد اور ایمانیات کے متعلق ہے، جو عقائد ضروری ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کے وجود کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا، قیامت کو ماننا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور جنت اور دوزخ کے متعلق یہ ماننا کہ وہ حق ہے، جنت اور دوزخ کے متعلق یہ ماننا کہ وہ حق ہے۔ یہ عقائد ایسے ہیں کہ ایک ایمان والا اس پر یقین ہوتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک کرتا نہیں ہے۔
لیکن شیطان ان ایمانیات کے متعلق وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایمان والے کو کبھی کبھی غیر اختیاری طور پر، اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پر وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں. ایسے غیر اختیاری طور پر وسوسہ آتا ہے. یہ وسوسہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بھی یا نہیں. یہ وسوسہ آ گیا غیر اختیاری طور پر. قیامت کے دن کے متعلق وسوسہ آیا کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں. یہ وسوسہ آ گیا غیر اختیاری طور پر. تو یہ جو وسوسہ ہے اس میں اور انسان کے یقین میں فرق ہے. ایک ہے یقین اور ایک ہے وسوسہ، دونوں میں فرق ہے. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وسوسے کے ذریعے انسان کو گمراہ کر دے. اگر وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دشمن انسان اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ چاہتا ہے، وسوسے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو. اور اگر گمراہ نہیں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو. انسان کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان ایک مومن کو چاہیے کہ اس وسوسے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ اب میں مردود ہو گیا، اب میں جہنمی ہو گیا. اس لیے کہ وسوسے میں اور یقین میں فرق ہے. یہ اور اس کی میں وضاحت کروں، گزشتہ وضاحت میں نہیں کر پایا تھا. وسوسے میں اور یقین میں فرق ہے. اس کا یقین تو ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پر اس کا یقین ہے، اللہ کے وجود پر اس کا یقین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اللہ کے نبی اور رسول مانتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. تو یہ یقین تو ہے. لیکن ایک غیر اختیاری طور پر جو وسوسہ آیا اس کی وجہ سے وہ مردود نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ جہنمی نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال میں ہمارے بزرگان دین نے، علماء نے، محدثین میں سے ایک بڑے محدث اور فقیہ نے ایک مثال بیان کی. مثال کے طور پر ایک انسان کے جیب میں پیسے، روپیے، اس کو یقین تو ہے کہ میرے جیب کے اندر پیسے ہیں، مال ہے، روپیے، لیکن ایک وسوسہ آ گیا کہ وہ ہے بھی یا نہیں. اور اس وسوسے کی وجہ سے وہ تتولنے لگا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں. یقین تو تھا لیکن وہ ایک وسوسہ آ گیا غیر اختیاری طور پر. تو اس وسوسے کی وجہ سے وہ جو جیب میں پیسے ہیں وہ پیسے چلے نہیں جائیں گے، وہ پیسے اس جیب سے نکل نہیں جائیں گے، وہ تو باقی رہیں گے. غیر اختیاری طور پر وسوسہ آیا اور اس وسوسے کی وجہ سے اس نے تتولا بھی. لیکن اس کا یقین تو ہے کہ میرے جیب میں پیسے ہیں، لیکن ایک وسوسہ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ مال ختم نہیں ہو جائے گا. تو انسان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، جنت اور دوزخ برحق ہیں، اس کے متعلق اس کا یقین ہے کہ وہ حق ہے. اب وسوسے کی وجہ سے اس ایمان پر کوئی زد نہیں پہنچے گی. ایمان تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ایمان تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس ایمان پر کوئی زد نہیں پہنچے گی. ہاں البتہ انسان کے بس میں یہ ہے، انسان اس کی فکر کرے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جو چیزیں انسان کو شک اور شبہ میں مبتلا کرنے والی ہیں اور آگے چل کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہیں. ان چیزوں سے بچے. اس غیر اختیاری وسوسے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایمان پر کوئی زد نہیں پہنچے گی. لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جو انسان کے اندر شکوک اور شبہات، شک پیدا کرنے والی، شبہ پیدا کرنے والی اور آگے چل کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں. مثال کے طور پر جو اخبار آتے ہیں، جو پیپر آتے ہیں، اس کے اندر پورتیاں آتی ہیں، اس میں دھاڑمک پورتی بھی ہوتی ہے،
اس کے اندر طرح طرح کے غلط عقائد لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک ان پڑھ آدمی اس کو پڑھے گا، وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے گا. وہ ایک ان پڑھ ہے، زیادہ علم نہیں ہے، دینی علم میں اس کو رسوخ نہیں ہے، اور وہ ایسے لٹریچر کو پڑھے گا تو وہ عقائد کے بارے میں، اسلامی جو عقائد ہے، عقائد حقہ ہے، صحیح عقائد ہے، اس کے بارے میں وہ شک کرنے لگے گا، شکوک میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ایسے لٹریچر کو انسان نہ پڑھے، ایسی مضامین کو نہ پڑھے، ہر کس و ناقص کی تقریر کو نہ سنے. سلامتی کا راستہ یہ شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، عقائد حقہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اور صحیح مسلک پر، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر جمے رہنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے ایک مومن کے اختیار میں یہ تو ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، پرہیز کرے، غلط لٹریچر سے پرہیز کرے، گھر کس و ناقص کی تقریر سننے سے پرہیز کرے. انٹرنیٹ پر اور ایسی طرح طرح کی ویب سائٹیں آئی ہوئی ہیں جس پر اسلامک عنوان سے غلط لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے. عنوان ہوتا ہے اسلامک، عنوان ہوتا ہے اسلامی، وہ لیبل لگاتے ہیں، عنوان اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے. اس کے اندر دوسری چیزیں وہ ملا لیتے ہیں جس کو ہم سویٹ پوائزن کہہ سکتے ہیں. یعنی 5 باتیں اگر درست ہیں تو 2-4 باتیں غلط بھی ملا لیتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس ایسا علمی رسوخ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے کہ اس میں صحیح کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. پھر انسان دھیرے دھیرے گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا ذہن خراب ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، دل و دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ گمراہی بڑھتی ہے. پھر انسان عقائد حقہ کو چھوڑ کر باطل نظریات کو اپنا لیتا ہے. اس لیے یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ ایسے لٹریچر سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی چیزیں نہ پڑھے. پڑھنی ہے علماء حق، علماء جو مستند علماء ہیں ان کے مشورے سے مستند کتابیں پڑھے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھے. اس لیے کہ یہ چیزیں شکوک پیدا کرنے والی ہوتی، یعنی غلط لٹریچر، اہل باطل کا جو لٹریچر ہے، اہل باطل کی جو تقریر ہے، وہ آگے چل کر ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتی ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اس آیت کے تحت وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. میں نے بتلایا کہ شیطان یہ دشمنی جو انسان کے ساتھ شیطان کو ہے اس کے لیے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمنی کی وجہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ہتھیار ہے وسوسہ ڈالنا. اور ایک دوسری بات سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے. قرآن شریف کی آیت ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، تم اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو. اللہ نے حکم دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو برائی کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کی طرح جہنمی بن جائے. شیطان اپنی جماعت کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی طرح جہنمی بن جائے. اب اس آیت کے تحت جو مضمون ایک فقیہ اور ایک محدث نے لکھا ہے اس کا میں خلاصہ پیش کروں. انسان کے دنیا میں بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. کبھی کبھی اپنی جنس کا انسان دشمن بن جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو جو اس کے پیدائشی دشمن ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، درندہ ہے، اس کے لڑکے میں انسان پھنس جاتا ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں.
انسان گھر اس طرح بناتا ہے کہ دشمن سے محفوظ رہے، وہ سیکیورٹی رکھتا ہے، پہرے دار رکھتا ہے، تاکہ بے خبری اور غفلت میں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اگر سفر میں ہے انسان اور اس کو پتہ چل جائے کہ دشمن آ رہا ہے اور میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ سارے دشمن جو ہے ان کی دشمنیوں کا جو اثر ہے، ان کی دشمنی کا اثر ہے وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ یہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کی دشمنی کا جو اثر ہے، ان کی دشمنی کی وجہ سے جو نقصان انسان کو پہنچتا ہے وہ ایک محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اس کا دشمن بنتا ہے تو جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے ذریعے جان کو کبھی نقصان پہنچتا ہے، مال کو نقصان پہنچتا ہے، تو مال کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور اگر جسم کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی بھی چند دنوں میں انسان اچھا ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن انسان کا خاتمہ کر دے، یعنی موت کا ذریعہ بن جائے، تو بھی مرنے کے بعد کی زندگی میں اس دشمنی کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس دشمنی کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ شہادت کی موت کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جائیں، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ آدمی بے قصور تھا اور شہید کر دیا گیا، تو اس شہادت کی وجہ سے اس کے درجے اور بلند ہو جائیں۔ لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کی دشمنی بھیانک شکل میں ظاہر ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کی دشمنی دنیا میں بھی بھیانک شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے، اس کی دشمنی کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ ایک دشمن ایسا ہے، شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ زندگی دنیا میں بھی وہ بھیانک شکل میں اس کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اور موت کے بعد بھی برے نتائج سامنے آئے۔ اب آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہر دشمن سے بچنے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن شیطان سے بچنے میں انسان کامیاب نہیں ہے۔ شیطان سے، اس شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، اس سے بچنے میں کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی کا جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ آج ہر دشمن سے کوئی کیمرے لگاتا ہے تاکہ کوئی دشمن اگر حملہ کرے، گھر پر حملہ کرنا چاہے تو وہ آ جائے، اس کے دیکھ لے۔ کوئی گارڈ رکھتا ہے، سیکیورٹی رکھتا ہے، کوئی ہتھیار رکھتا ہے، طرح طرح کی چیزیں دشمن سے بچنے کے لیے ایجاد ہوئی ہے، لیکن جو بڑا دشمن ہے شیطان، اس سے بچنے میں کامیاب کیوں نہیں ہے انسان؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی کا احساس جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو۔ علماء کرام نے بہت قیمتی باتیں لکھی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ فاسد خیالات پیدا کر دے، نظریہ اور عقائد کے اعتبار سے اس کے دل و دماغ میں فاسد خیالات پیدا کرتے۔ شیطان ایسا دھوکے باز ہے کہ کبھی کبھی انسان اس کے دھوکے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کبھی کبھی اس کو اچھے کام کی طرف بلاتا ہے اور ساتھ میں کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے کہ اس کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا غریب کی مدد کی طرف بلاتا ہے اور ساتھ میں کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ غریب کو حقیر سمجھے۔ غریب کی مدد کی طرف بلاتا ہے
اور وہ شیطان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ دینے والا مالدار اس کو حقیر سمجھے، احسان جتلائے، اور احسان جتلا کر اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دے۔ نماز کی طرف کبھی بلاتا ہے اور ساتھ میں کوشش کرتا ہے کہ وہ دکھلاوا کرے، ریاکاری کرے، اپنے آپ کو بزرگ بتلانے کے لیے نماز پڑھے، اس طریقے سے اجر اور ثواب کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، جو لوگ بہت جن کا حافظہ قوی ہوتا ہے، ان کو اس راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اس راستے سے، مثال کے طور پر جو صدیوں پہلے واقعات ہو چکے ہیں، صدیوں پہلے، وہ ذہین لوگوں کو ان بحثوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان پیدا شدہ اختلاف، جو اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا، ان بحثوں میں وہ ذہین لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اور آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان ان بحثوں میں مبتلا ہو اور بزعم خود اپنے خیال میں وہ اپنے آپ کو فیصل سمجھے اور فیصلہ کرے کہ کون حق تھا اور کون باطل تھا۔ ماضی قریب میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس بحثوں میں اپنے آپ کو انہوں نے مبتلا کیا اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فیصل سمجھ لیا، اور اس میں اتنے آگے بڑھے کہ انسانیت کی حدوں کو انہوں نے پار کر دیا، اور جو جمہور کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ انسان ان بحثوں میں نہ پڑے، بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بھی صحابی تک بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سارے صحابی جنتی اور تمام صحابہ سے اللہ راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بحثوں میں پڑھنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے، خلاف سنت کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے لگے، ڈٹا رہے، جمع رہے، صغیرہ گناہوں پر اڑ جائے، وہ کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی شیطان کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان مباح کاموں میں لگ جائے جس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لہذا جب مباح کاموں میں لگ جائے گا، مباح کاموں میں ہی مشغول رہے گا، تو جو وقت انسان نیکیاں کر کے اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا تھا، وہ انسان کا وہ وقت ایسے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے جس میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس میں بھی انسان اگر وہ شیطان کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو افضل سے ہٹا کر، یعنی زیادہ نفع والے کام سے ہٹا کر کم نفع والے کام میں اس کو مشغول کر دیا ہے۔ کسی بھی موقع پر وہ انسان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو میں نقصان پہنچا دوں۔ وہ ہر موقع پر نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو، جو آخری بات میں نے کہی کہ زیادہ نفع والے کام سے ہٹا کر کم نفع والے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ مشکات شریف کی ایک شرح میں ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی تہجد کی نماز فوت ہوئی، نہیں پڑھ سکی، تو بہت روئے، اس پر بہت افسوس کیا۔
دوسری رات کو کوئی جگانے کے لیے آیا. انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تیرا کام تو سلانا ہے، تیرا کام نماز کے لیے جگانا نہیں ہے، تو کیوں جگا رہا ہے؟ اس نے کہا آپ اس بحث میں نہ پڑھیے، آپ نماز پڑھ لیجیے، تہجد پڑھ لیجیے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ بتانا پڑے گا. شیطان نے کہا کہ جو تمہاری نماز فوت ہوئی تھی، کل تہجد تمہاری فوت ہوئی تھی، اس کی وجہ سے تم روئے، اس رونے کی وجہ سے تمہارے درجے اتنے بلند ہوئے کہ تہجد کی وجہ پڑھنے کے بعد بھی اتنے درجے بلند نہ ہوتے. اس رونے کی وجہ سے اتنے درجے تم کو ملے کہ تہجد پڑھنے پر بھی اتنے درجے نہ ملتے. اس لیے میں جگانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ تہجد پڑھ لیجیے. تو اس کی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ نفع والے کام سے ہٹا کر کا آخری کوشش سب سے پہلے تو کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کبیرہ گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر صغیرہ پر انسان اڑا رہے اس کی کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ مباح کاموں میں لگا رہے اور نیک کام نہ کرے، نیک کام سے ہٹ جائے. اس میں بھی ان تمام میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ نفع والے کام سے ہٹا کر کم نفع والے کام میں انسان کو مشغول کر دے. کسی بھی موقع پر وہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا ہے. اس لیے میں نے دعا بتلائی تھی آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ ابلیس اور اس کے لشکر سے میری حفاظت فرما لیجیے. ہم تو کمزور ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، ماحول بھی مسموم سے مسموم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، زہریلا ہو رہا ہے، ماحول بھی گندگی پھیل رہی ہے، فتن مضلہ بڑھ رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں ایمان کی حفاظت، عقائد حقہ پر قائم رہنا، عقائد پر ثابت رہنا اور ایمان اور سنت پر مرنا، یہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اور اس کے لشکر سے، اس کے جتنے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ شیاطین الانس ہو چاہے شیاطین الجن ہو. شیاطین کی دو قسمیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو شیطان کے ایجنٹ بن کر انسان کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو دہریہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو عقائد حقہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. شیاطین الانس بھی ہے اور شیاطین الجن بھی ہے. ان تمام شیاطین سے ہم اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ حفاظت فرما لیجیے. آخری بات سمجھ لیجیے آج کے درس کی، اور ایک مضمون اس کے متعلق اور بھی باتیں ہیں وہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آج کے درس کی آخری بات سمجھ لیجیے، شیطان کا بڑا مشن یہ ہے کہ شیطان بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کا ایک بڑا مشن ہے. دیکھیے آج بے حیائی، عریانیت کتنی پھیل رہی ہے، یہ شیطان کا ایک بڑا مشن ہے. دوسرا بھی ایک بڑا مشن ہے وہ میں آئندہ عرض کروں گا. لیکن آج اس بات کو سمجھ لیجیے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے. اور جب بے حیائی پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. انسان انسانیت سے اتنا گرتا ہے کہ اس کے اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کر. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. جب حیا تجھ سے فوت ہو جائے، تیرے پاس حیا بھی نہ رہے تو جو چاہے کر. پھر انسان گر کر جانور کی طرح بن جاتا ہے، کھلے عام بے حیائی کرتا ہے، کھلے عام گندے کام کرتا ہے. شیطان کا بڑا مشن رہا ہے یہ ہمیشہ سے. میں اس کی ایک مثال دوں. زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ طواف کرنے آتے تھے. شیطان نے ان کو یہ پتی پڑھائی تھی کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کر رہے ہو ان کپڑوں میں طواف کرو گے، یہ کپڑے اتار دو. چنانچہ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اتنا بڑا گھر کعبۃ اللہ، کتنی اونچی جگہ،
اور اس کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر، کپڑے اتار کر. دیکھو شیطان نے کیسی بے حیا بنانے کے لیے کیسی پتی پڑھائی تھی کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کر رہے ہو ان کپڑوں میں تم طواف کرو گے، لہٰذا ان کپڑوں کو اتار دو. تو اس کا بڑا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، یہ بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کو عیب سمجھنے کے بجائے لوگ اس کو فیشن سمجھنے لگے. آج ہو یہ رہا ہے کہ اس کو عیب سمجھنے کے بجائے لوگ اس کو فیشن اور اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں. کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو پورا معاشرہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. عورت کو گھر میں رہنے کی بات کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور انٹرنیٹ اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہے کہ ایک انسان خلوت میں گھر کے کونے میں بھی انسان کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں. انٹرنیٹ اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کہ پہلے تو گھر کے کونے میں انسان اللہ اللہ کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، آخرت کی فکر کرتا تھا، اپنی موت اور قبر کو یاد کرتا تھا. آج گھر کے کونے میں بھی انسان کی آنکھیں محفوظ نہیں ہے. بد نظری اتنی عام ہو چکی ہے کہ عبادت کی لذت سے انسان محروم ہو گیا ہے. عبادت کی جو لذت ہے، دعا کی جو لذت ہے، اللہ اللہ کرنے کی جو لذت ہے، درود پڑھنے کی جو لذت ہے، اس سے انسان محروم ہو گیا ہے. اس کا اندر والا حصہ وہ ظلمتوں سے بھر گیا ہے، اندر والا حصہ اندھیروں سے بھر گیا ہے. اب اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اب اس کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے. اور علماء نے وضاحت کی ہے کہ گناہ میں جو لذت ملتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی والے کو کھجلانے میں مزہ آتا ہے. کھجلی والے کو کھجلانے میں جو مزہ آتا ہے، جب کھجلی ہوتی ہے تو کھجلانے میں جو مزہ آتا ہے وہ ٹیمپروری ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے. اگر انسان اس کا علاج نہ کرے اور کھجلاتا رہے تو یہ بیماری بڑھے گی اور اس کا بدن سڑے گا. اسی طرح گناہ کی جو لذت اور مزہ ہے وہ عارضی اور وقتی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور طاعت کی جو لذت ہے وہ سچی لذت ہے. اطاعت اور عبادت کی جو لذت ہے، ذکر کی جو لذت ہے وہ سچی لذت ہے. اور گناہ کی جو لذت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی والے کو کھجلانے میں مزہ آتا ہے. تو یہ جو بد نظری ہے، یہ جو آنکھیں انسان غلط استعمال کر رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس میں جو لذت ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. انسان کا اندر ظلمتوں سے بھر جاتا ہے، طاعت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. رفتہ 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 انسان احکام شرعیہ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. احکام شرعیہ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. دیکھیے یہ بد نظری کے اوپر سے ایک دو باتیں سن لیجیے، کیونکہ بے حیائی کی ابتدا یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. پہلے آنکھ کا غلط استعمال ہوتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ زنا تک پہنچتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ گندے دھندے تک پہنچتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ جانور پنے تک پہنچتا ہے. ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے. آنکھوں کی حفاظت کی اہمیت کتنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے کیا ملتا ہے اور بد نظری کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے. ایک ضعیف روایت ہے کہ یہ جو بد نظری ہے وہ شیطان کے زہر سے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اس کو میرے خوف سے یعنی اللہ کے خوف سے چھوڑ دے گا. میں اس کو ایسی ایمان کی حلاوت، ایسی ایمان کی چاشنی عطا کروں گا جس کو وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا. کتنی زبردست فضیلت ہے آنکھوں کی حفاظت کی. اب آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل سے مشکل تر یعنی انسان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو بچانا کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اگر اس فضیلت کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھوں کی گھر کے کونے میں بھی اور سڑک اور بازار میں بھی حفاظت کر لے گا تو یہ کتنی بڑی دولت اس کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گی، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائیں گے. اور ملا علی قاری کے حوالے سے ایک عالم نے لکھا ہے کہ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے اور اس میں حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے.
اس میں اشارہ اچھی موت کی طرف ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. دیکھیے آنکھوں کی حفاظت پر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے, آنکھوں کی حفاظت پر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں کو گندی چیزوں سے بچاتا ہے, اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے, اور یہ حلاوت نکلے گی نہیں, اور اس میں حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے, اس کا خاتمہ انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات سے روانگی کا موقع تھا, عرفات کا جو میدان ہے وہاں سے روانگی کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے فضل, ایک تو عبداللہ ابن عباس تھے اور یہ دوسرے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو سواری پر بٹھا لیا. راستے میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے کو دوسری طرف گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے کو دوسری طرف گھما دیا اور ارشاد فرمایا, میں نے جوان مرد کو اور جوان عورت کو دیکھا, میں ان دونوں پر شیطان کا اثر پڑنے سے مطمئن نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو دیکھا, میں ان دونوں پر شیطان کا اثر پڑنے سے مطمئن نہیں ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی معصوم ہیں, ان کے ساتھ ہیں کتنے اونچے درجے کے, یعنی عبداللہ ابن عباس کتنا اونچا درجہ, ان کے بیٹے صحابی فضل بن عباس, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے. شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے کہ بے حیائی پھیلے, اس لیے یہ دشمنی رہتی دنیا تک رہے گی. اب اس کی دشمنی کی وجہ سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے لیے ہتھیار وسوسہ ہے, اور وسوسے کی متعلق بھی میں نے سمجھایا, اور اس کا جو بڑا مشن ہے معاشرے میں بے حیائی پھیلے اس کے متعلق بھی میں نے سمجھایا. آئندہ ایک اس کا دوسرا بڑا مشن ہے, اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا, پھر اس کے بعد ہم آنے والی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, قرآن شریف کے جو حقوق ہیں, قرآن شریف کے حقوق علماء نے بیان کیے ہیں, اس پر ایمان لانا, اس کا ادب کرنا ایک حق, دوسرا حق اس کو تجوید سے پڑھنا, تیسرا حق اس کو سمجھنا, چوتھا حق اس پر عمل کرنا, اور پانچواں حق قرآن کی دعوت کو عام کرنا. یہ پانچوں حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر ایمان لانا, ادب کرنا پہلا حق, قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا, قرآن شریف کو سمجھنا, قرآن شریف پر عمل کرنا, اور قرآن شریف کی دعوت کو عام کرنا. یہ پانچ حق امت آج چھوڑے ہوئے ہیں. بہت تو دو حق ادا ہو رہے ہیں, قرآن پر ایمان اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا. یہ دو حق تو کسی حد تک ادا ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو تیسرے تین حق ہیں, سمجھنا, عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا, اس میں امت کی بڑی کوتاہی ہے, اور یہی ذلتی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. امت آج جو ذلیل ہو رہی ہے اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑا ہے. قرآن کو چھوڑنے میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دے, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے, یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ نیک صالح پر, ہماری آنکھوں نے ٹھنڈک پر